مختلف معاملات ہوتے ہیں، وہ باتیں کرتے ہیں، تو ہمارے لوگ بھی ان کے ساتھ الجھ پڑتے ہیں۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا، ویڈیوز میں دیکھو گا، وہ سمجھا رہا تھا یہ نہ کر یہ نہ کر۔ میں ایک بات ساتھیوں کو کہا کرتا ہوں، جائیں وہ جو کچھ مرضی کرتے رہیں، آپ نے وہاں بولنا نہیں ہے، بس اس بات کو ذہن میں رکھیے۔ ان کو چھوڑ دیجئے، وہ کون ہے، کیا کہتا ہے، چھوڑ دیجئے۔ تمہارا ایمان کیا ہونا چاہیے، وہاں تمہیں بولنا نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ تو وہ بارگاہ ہے، فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، فرمایا اگر وہاں تمہاری آواز بلند ہو گئی تو تمہارے سارے اعمال حبط ہو جائیں گے۔ ان تحبط اعمالکم، کوئی عمل تمہارا نہیں رہے گا۔ اب یہ اللہ کا حکم ہے، اب آپ کہیں جی وہ غلط کر رہا ہے تو اس کو کرنے دیجئے، وہ خود اپنے کام کا ذمہ دار ہے۔ ہمارے لوگ جب الجھ جاتے ہیں، میں کہتا ہوں یہ بھی غلط فہمی کا شکار ہے۔ بلکہ میں تو ایک عجیب بات ہوئی، اتفاق ایسا جب وہاں حاضر تھے نا، تو ایک مرتبہ گزر رہے تھے، تو شوق ہوتا ہے نا پھر روضہ پاک پہ نظر پڑ جائے، پھر وہاں سوراخ ہیں جہاں سے روضہ پاک، صدیق اکبر پاک اور فاروق اعظم پاک کے مزارات ہوتے ہیں، تو جی چاہتا ہے بندہ دیکھ لے۔ تو یقین جاری مسجد میں کھڑے ہو کے عرض کر رہا ہوں، بڑی عجیب بات ایک بندے نے مجھے کہہ دی۔ بندہ تو بڑا سادہ سا تھا لیکن بات بڑی پیار کی کر گیا۔ میں دیکھ رہا تھا، جب میں آگے گیا نا تو مجھے پیار سے بلا کے کہتا ہے مولانا ادھر آنکھ اٹھا کے دیکھنا بھی ادب کے خلاف ہے، ادھر تو آنکھیں جھکا کے چلنا چاہیے، تم اٹھا کے دیکھ رہے تھے۔ یار دیکھیں نا اہل محبت کہاں تک چلے گئے، ہم تو نادان لوگ ہیں۔ مجھے پھر سمجھ میں آیا بھئی پڑھنے کا کیا فائدہ، آج تک ہمیں یہ بھی مسئلہ سمجھ میں نہیں آیا جو ایک سادہ سے آدمی نے ہمیں سمجھا دیا کہ ادھر آنکھ اٹھا کے دیکھنا بھی ادب کے خلاف ہے، بس یہاں تو آنکھیں جھکا کے چلنا چاہیے۔ اسی لیے پھر جب بھی وہاں سے گزرتے تھے آنکھیں اٹھا کے نہیں، آنکھیں جھکا کے چلتے تھے، اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کون آیا ہے کون نہیں۔ اور ایک بندے نے تو مجھے ایک اور بڑی خوبصورت بات بتائی، ایک مولانا صاحب تھے، جا رہے تھے وہاں، دل میں سوچ رہے تھے واہ یا رسول اللہ، آپ نے یہاں دو جنتیں بنا دی ہیں، ایک کا نام ریاض الجنہ، ایک کا نام جنت البقیع۔ آگے سے کوئی اہل نظر آ رہا تھا، ان کی نظر دل پہ پڑی، کہتا مولوی صاحب خیال کر، سوچ، تو کہتا سرکار نے دو جنتیں بنائی، نہیں دو جنتیں، یہاں سارا مدینہ جنتی جنت ہے۔ یہ تمہیں پکارنے کے لیے نام دیے ہیں کہ یہ ریاض الجنہ ہے، اور اس جگہ کا نام جنت البقیع ہے، اس کا نام فلاں، یہ سارا کچھ ہے، یہ ہمیں نام پکارنے کے لیے دیے، وگرنہ مجھے بطور ریاض الجنہ مصطفیٰ کے قدم سے جنت بنی ہے، جنت البقیع حضور کے قدموں سے جنت بنی ہے، تو باقی قدموں پہ بھی تو جگہ پہ بھی تو حضور کے قدم لگے ہیں، وہ جنت کیسے نہیں؟ کہ یہ سارا مدینہ جنتی جنت ہے۔ اسی لیے امام مالک علیہ السلام ایک روایت کے مطابق 18 سال وہاں رہے، 18 سال میں آپ نے جوتا نہیں پہنا، 18 سال میں سڑک کے درمیان سے نہیں گزرے، جب بھی گزرتے دیوار کے ساتھ اپنے آپ کو چمٹا کے گزرتے، بازوں پہ زخم آ جاتے، کہ درمیان میں کیوں نہیں چلتے؟ کہا ہو سکتا ہے کہیں ایسا نہ ہو یہاں میرے آقا کا قدم لگا ہو اور میرا قدم بھی وہاں اوپر آ جائے تو کیا جواب دوں گا؟ حالانکہ وہ پتہ نہیں کب وقت تھا، اوپر کتنی سڑکیں بن گئی، اوپر بجری آ گئی، سارا کچھ آ گیا، لیکن اہل محبت ان چیزوں کو نہیں دیکھتے، ان کو پتہ ہے یہ بھی ادب کے خلاف ہے، اگر یہاں بھی قدم پہ قدم آ گیا تو کہیں ہم قیامت کے دن پکڑے نہ جائیں۔ اس لیے یہ سفر جو ہے یہ سفر محبت ہے۔ یہاں کیا عقیدہ لے کے جانا چاہیے؟ علماء تو اپنے انداز میں تو ایک طالب علم ہوں، عرض کرنا چاہوں گا عقیدہ کیا لے کے جانا چاہیے، یقین کیا ہونا چاہیے؟ کیا مدینہ شریف حاضری کے لیے؟ کیا مسجد نبوی کی زیارت کے لیے؟ نہیں، عقیدہ کیا لے کے جانا چاہیے، نظریہ کیا لے کے جانا چاہیے؟ میرے اور آپ کے پیارے آقا خود ارشاد فرماتے ہیں، حضور کا فرمان سنیے، میرے اور آپ کے پیارے آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا من حج البیتہ، آل محبت بیٹھے ہونے اس حدیث کو یاد کرنا، مفہوم ذہن میں رکھ کے جانا تاکہ یہ کام دے گی، بچوں کو بھی یاد کرانا، قسم سے کہتا ہوں ہر بچے کے دماغ میں ذہن میں یہ حدیث محفوظ ہونی چاہیے۔ میرے حضور ارشاد فرماتے ہیں من حج البیتہ ولم یزرنی فقط جفانی، او کما قال من حج البیتہ ولم یزرنی فقط جفانی، فرمایا جو شخص بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے آئے، اب ترجمہ کرنا چاہتا ہوں، اور میری زیارت کرنے نہ آئے، اس پہ غور کرنا ذرا، ہم اس پہ غور کرنا، یہ نہیں کہا روضہ پاک کو دیکھنے آئے، ولم یزر قبری، میری قبر کو دیکھنے نہیں آتا، ولم یزر مسجدی، میری مسجد کی زیارت کو نہیں آتا، نہیں، فرمایا ولم یزرنی، فرمایا جب آئے عقیدہ یہ لے کے آئے
میں مسجد نبی تو دیکھ ہی لوں گا، میں در حقیقت زیارت مصطفیٰ کے لیے جا رہا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ توجہ بات پہ، پھر لفظوں پہ غور کریں، کیا فرمایا سرکار نے؟ جو شخص بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے آئے اور میری زیارت کو نہ آئے، یعنی عقیدہ یہ لے کے جاؤ ہم صرف مسجد نبی دیکھنے نہیں جا رہے بلکہ خود دیدار مصطفیٰ کے لیے۔ آج میں بچوں کو ترجمہ پڑھا رہا تھا اتفاقاً، ان اولا بیت وضع للناس پہ میں بچوں کو ایک مسئلہ سمجھا رہا تھا، اور بڑی عجیب بات یہ ہے لکھنے والا بھی فریق مخالف ہے۔ میں نے کہا یار جیسا بھی تھا نا، مسئلہ بڑا کمال کا لکھا ہے۔ مسئلہ کیا لکھا ہے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن کا قانون ہے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ اللہ تعالیٰ نے جس مٹی سے بندے کو پیدا کیا پھر اسی میں لے جائے گا، پھر یہیں سے زندہ کرے گا۔ تو اس آیت کی تفسیر میں علماء نے لکھا جس جگہ سے بندے کی مٹی لی گئی ہے نا، جب موت آئے گی تو بندے کی قبر بھی وہاں بنے گی۔ جس جگہ سے بندے کی مٹی لی گئی ہے نا، جب موت آئے گی تو قبر بھی، آپ نے دیکھا نہیں ہوگا موت کا وقت ہوتا ہے یہاں بندہ بیٹھا ہوتا ہے، اچانک پتہ چلتا ہے کہاں چلا گیا، وہاں موت، اس لیے کہ مٹی وہاں سے لی ہوتی ہے۔ اب انہوں نے جو آگے مسئلہ لکھا قابل التفات ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جسد مقدس کی جو مٹی لی نا، یہ خانہ کعبہ کے اندر والے حصے سے لی ہے۔ کہاں سے لی ہے؟ آپ کے